أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى علیہ اجرا ایک بار میں نے 3 بار پڑھا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین الحسین منی وأنا من الحسین الحسین منی وأنا من الحسین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی روح کا روحی نفس کا نفسی قلب کا قلب اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتهم میرے انتہائی واجب الاحترام میرا خاندان کاظمیہ مشہدیہ کے میرے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں میرے سرکار رحمت اللہ علیہ کے حسین موسٹ دوستوں میں سے دوست یہاں تشریف فرما ہیں میرے اہلیان شنکیاری کے میرے بھائی میرے دوست چھوٹے بھائی اس کے علاوہ جو دور دراز سے عاشقان حسین عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت مندان باجی حضور رحمت اللہ علیہ سب دوستوں بھائیوں بچوں بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افسوس سخت افسوس کہ ہم فلسفہ شہادت مقصد شہادت نہ سمجھ پائے جو 72 نفوس تھے
ان کا مقابلہ جو سامنے یزیدی لشکر سے تھا، اگر وہ ہندو ہوتے، اگر وہ کرسچنز ہوتے، یہ خیال رکھیے گا کہ 1400-1500 سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، لیکن یہ ہندوازم، یہ بت پرستی، یہ شرک اور یہ عیسائیت، یہ ہزاروں سالوں سے، یہ تو مہربانی ہے، کرم ہے، فضل ہے اللہ کا بطفیل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شرک کے پہاڑ گرا دیے، وہ بت گرا دیے، اور کندھے پہ کس کو سوار کیا؟ ہم ابتدا سے آتے ہیں۔ آئے ہائے، جس وقت اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا تو مکہ میں بیت اللہ میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک 10 برس، بچپنا، اس وقت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے شانہ مبارک کو بٹھا کے ہاتھ میں کلہاڑی دے کے تمام بت توڑ کے سردار وہیں رکھا اور وہ کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دیا۔ آگے یہ لوگ بات نہیں ہے کہ ہیں کہ بھئی یہ کس نے گرا دیے، تو مولا علی فرمائے اور اصحاب علی فرمائے بھائی تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت دینے والے ہیں، اللہ دینے والا نہیں ہے، تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بت پالنے والا ہے، تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شرک سے سب کچھ ملتا ہے، شرک و بدعات سے سب کچھ ملتا ہے۔ شرک و بدعات کا خاتمہ اسی وقت ہو چکا تھا، شرک و بدعات کا خاتمہ بدعت کی گردانیں پڑھنے والوں۔ مجھے کہا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی نے ہاتھ ہولا رکھنا، چلو ہاتھ ہولا ہی صحیح، تو عجول شاہ صاحب ہاتھ ہولا ہونا نہیں اہل بیت محمد کی کریے۔ یہ دن ایسا ہے 9-10 محرم کا کہ سامنے 9 لاکھ جو مسلے تھے، مسلے سو کالڈ مسلم، ان میں حفاظ بھی تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں مفتی بھی تھے، کئی سینکڑوں مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، امام علی مقام حسین علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے، ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ اگر اس طرف ہوتے ریاست صاحب ہندو ہوتے، عیسائی ہوتے اور مذاہب ہوتے تو ہمیں اتنا دکھ قطعاً نہ ہوتا، غیر مذہب سامنے۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کیا تو انہوں نے کیا جو دن رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، جو دن رات، یہ یزید تو کل کی بات ہے، یہ دیکھو سے تیار کس نے کیا تھا۔ بھارت 9 لاکھ فوج ایک طرف، 72 ایک طرف، کلمہ حق کے لیے، مقصد شہادت، فلسفہ شہادت کیا تھا؟ دین کی سربلندی تھی۔ کیا تھا؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل شان و رحمان والا مولا حسین کے نانے کا نام بلند کر رہے ہیں، ادھر سے مولا حسین کے بیٹے، ایسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سرکار خواجہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر۔ ایسا محبوب اور محب کا رشتہ ہے، ایسا تعلق ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب میرے اللہ نے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا، اپنے پیارے کا جس کی قسمیں کھاتا، قرآن کریم فرقان حمید میں کبھی اس کی ضد کی قسم، کبھی کالی کملی کی قسم، کبھی مکہ گلیوں کی قسم، کبھی اس کی طہارت کی قسم، ایسا رشتہ۔ پھر مولا حسین نے اس کا جواب دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، جو سب کا پالنہار ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، واللہ رب العزت کی ذات بات۔ بہت سارے موضوعات مکس ہو جائیں گے، میں ایک موضوع پہ لینا چاہتا ہوں،
مجھے اپنا پتہ ہے، پھر میں ایک موضوع اگر لے کے چلوں تو بہت بہتر رہے گا. ابھی میں 2-4 موضوعات لے میں شروع ہو گیا ہوں. بہتر ہے کہ میں مقصد شہادت پہ رہوں. تو مقصد شہادت میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، صرف مولا حسین کے دھارے بلند کرنا دین نہیں ہے. اہل بیت کو یاد کرنا دین نہیں ہے. ان معصوموں کی شہادت کو یاد کرنا دین نہیں ہے. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے. لیکن محبت اور عقیدت اس وقت اس کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک آپ عملی نمونہ پیش کریں گے. سیرت حسین اپناؤ، سورت حسین اپناؤ. ہم صرف نقل کر سکتے ہیں، اصل کوئی نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں کو میں نے سنا کہ ہم انبیاء والا کام کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اکثر میں نے سنا کہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں. نبی والا کام نہیں کرتے. یہ بولو کہ نقل کرتے ہیں، نقل بمطابق اصل کرتے ہیں. کسی کا ابا بھی اویش 1,24,000 خبروں کی نقل کر سکتا ہے، وہ والا کام اس طرح نہیں کر سکتا. اہل بیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقل کر سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. نقل کر سکتا ہے. تو نقل ہی کرنے سے اگر آپ کو بیڑے پار ہوتے ہیں تو نقل ہی کرو. اپنے آپ کو نقل گنواؤ، جانا سب اس نقل میں ہی فائدہ ہے. تو اصل والوں کی مہربانی آپ پہ ہو جائے گی. مقصد شہادت، فلسفہ شہادت دین بچائے. الحسین وقانا من الحسین. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے اس طرح کہ حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے، اولاد پاک میں سے، ان کی چہیتی بیٹی، ان کی باپ بیٹی، ان کی طاہرہ بیٹی، ان کی معصومہ بیٹی، جناب سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ عارفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لالے، اور میرے حضور کے بیٹے ہیں نواسے، بیٹے بن گئے اور بیٹوں والا کردار ادا کیا. اسی لیے دنیا میں جہاں کہیں سید زادے میں تمام ذاتیں، تمام نسلیں باپ سے چلے، میری نسل، میرا حسن، میرا نسل چلے گا میری بڑی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم. اندر آجے بھائی صاحب، عادل پکھنوی صاحب اندر آجے پلیز، اندر آجے. تو میرے دوستوں بھائیوں، ان دین پہ، قرآن پہ، نماز پہ جہاں صاف کرنے والوں کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بناؤ، وہی سجدہ کا لائق ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اور حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، قرآن سے محبت رکھو، مودت رکھو، اور جو نیک اعمال ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں اور حضور کے طریقے ہیں، جب یہ اپنا لو گے، نقل کر لو گے، تو آپ حسین کے ماننے والے بھی ہو، علی کے ماننے والے بھی ہو، حسن کے ماننے والے بھی ہو، زین العابدین کے ماننے والے بھی ہو، باقر کے ماننے والے بھی ہو، جعفر صادق کے ماننے والے بھی ہو، علی نقی کے ماننے والے بھی ہو، علی تقی کے ماننے والے بھی ہو، حسن عسکری کے ماننے والے بھی ہو، امام عصر کے ماننے والے بھی ہو، آپ صحابہ کے ماننے والے بھی ہو، اور کم بیش 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے بھی ہو، کیونکہ آپ پر لازم ہے یہ شریعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون نہیں مانتا؟ یہ چھوٹے موٹے بیچارے پیٹ کی خاطر، چھوٹے موٹے بلوٹے بیچارے
وہ چاہے بریلوی مکتب فکر میں ہوں، دیوبندی مکتب فکر میں ہوں، اہل حدیث مکتب فکر میں ہوں، شیعہ مکتب فکر میں ہوں، یہ بیٹھ کی خاطر دوسروں کو لڑتے ہیں، لڑواتے ہیں، ورنہ ان کے دیوبند کے بڑے بڑے علماء، بریلی کے بڑے بڑے علماء، اہل تشریح کے بڑے بڑے علامے، اس طرح باقی اہل حدیث کے مولانا اسحاق صاحب کیا ہوا رحمت اللہ علیہ، اللہ بدلہ، اس قسم کے اہل حدیث کے بھی بڑے بڑے علماء، ان میں کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی حلق طاہر القادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں سے اپنے روابط رکھو، اپنے پیران عظام سے، مشائخ عظام سے، ان لوگوں سے تعلق جوڑو، ایسے علماء سے تعلق جوڑو، ایسے علماء کے آگے نائب بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، تاکہ آپ کو دین کا اصل رخ بتا سکے، وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی مکتب فکر سے، کیونکہ حسین رب کا، حسین سب ایک صحابی، چاہے وہ خلفاء راشدین میں سے ہو، باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، وہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہوتا، صحابی سب کا ہوتا ہے، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہی اہل بیت و صحابہ، اہل بیت میں سے بھی ہیں، ساتھ صحابی بھی ہیں، وہ بھی ایک فرقہ کے نہیں، وہ بھی تمام امت کے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا۔ تقسیم نہ کرو، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ دوسری آیت مبارک پہلی میں نے پڑھی، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہت وقت مانگے گی یہ آیت کی تشریح، مختصر یہ وہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے ناپاکی، رجس، نجس، تقریب ہی نہیں بلکہ مزید وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح پاک کرنے کا حق تھا، یہ وہ اہل البیت ہے کہ آقا علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرمائے، کالی کپڑی اوڑھی ہوئی ہے، حسن علیہ السلام تشریف لائے، انہیں کالی کپڑی میں لیا، چادر میں لیا، حسین علیہ السلام تشریف لائے، انہیں لیا، جناب اماں سلام اللہ علیہ تشریف لائے، انہیں چادر میں لیا، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تشریف لائے، انہیں چادر میں لیا، یہ میرے اہل ہے، یہ میری آل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آ جاؤں؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم نہ ہو، یہ میری اہل بیت ہیں، یہی آیت مبالغہ میں ہے، یہی آیت تحریر میں بھی ہے، یہی انما ولیکم اللہ ورسولہ میں بھی ہے، یہی آیت رسول بلغ ما انزل من ربک الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، یہی اس میں بھی ہے، اور یہی میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ختمہ یہی ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اس بڑے دن کے حوالے سے، جس دن جو میں نے حدیث میں چھوڑ دی تھی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے کیونکہ میری اولاد میں سے، اور میں حسین سے ہوں، اس طرح کے دین اسلام کی بقا میرے حسین نے، یہ دین میرے حسین نے بچایا، اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہی ہے کہ جو آج گھر گھر تک کلمہ پہنچ رہا ہے، یہ دعوت پہنچ رہی ہے، چاہے وہ جو اسکول آف تھاٹ بھی پہنچا رہا ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے مربی مرشد، میرے استاد محترم، میرے شیخ، رہبر شریعت، پیر طریقت،
سید نادر حسین شاہ المشہدی رحمۃ اللہ علیہ نشان ولایت میں تھوڑا سا باقی میرے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ ہے وہ ساری اسی کام میں گزری ہے، لیکن ایک جو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا ایک ہمیں حصہ ٹکڑا تحریر کی صورت میں ملا، وہ آپ بھائیوں کو سنا دوں کہ اولیاء اللہ کا کیا عقیدہ ہے، شروع دن سے کیا عقیدہ تھا اور کیا عقیدہ ہے، اس گھرانے سے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ لوگوں نے جانا بھی ہے، لنگر بھی ہے، تو یہ تحریر اس کو اختتام پہ پہنچا کے تو انشاءاللہ دعا کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو اجازت بھی دے دیں گے۔ تب تک تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا وقت دے دیں مجھے، یہ بہت ضروری ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو آپ ریکارڈ میں لے آئیں۔ یہ جو مکتوب ہے، جو خط مبارک ہے، سرکار رحمت اللہ علیہ نے میرے ماموں، بہت ہی پیارے ماموں، بعمل ماموں، شیخ الحدیث علامہ سید نواب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کو یہ خط لکھا تھا، اور ساتھ ساتھ اس میں جو مخاطب کیا تھا وہ ہمارے اللہ پاک جنت نصیب فرمائے ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بھائی عبد اللطیف سلیحی اللہ زندگی کا ترمان سلیحی صاحب کے والد محترم صدا صاحب، ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ شیخ الحدیث نواب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ماموں ہیں، انہوں نے کہیں شاید یقین 59 یہ بات تب کی 59 تو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 60 تھے، 40 تھے، 20 60 سال ہو گئے۔ یہ وہ تحریریں تھی، یہ وہ تحریریں ہیں۔ تو اس میں سرکار رحمت اللہ علیہ نے شان ولایت پہ کچھ بتایا، اس جواب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آدھا پڑھ لوں، لیکن چلو ریکارڈ کا رہے گا، سارا ہی پڑھ لوں۔ اس میں کچھ ایسے بھاری بھرکم الفاظ ہیں جو اب تک ہم سے جی ماشاء اللہ جی بالکل لائے کہاں ہیں دانش صاحب کہاں ہیں جی؟ ہاں جی بالکل لے آئے، یہ بھی بہت پیارے لوگ ہیں، یہ شہزادہ مشتاق خان صاحب، یہ بھی عقیدت والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کا ایم پی ہے، وزیر داخلہ، تو دوست بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ آئیں جی، لے کے آئیں، یہاں بٹھا دیں سٹوڈنٹ صاحب کے پاس، افسر صاحب کے پاس۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں معذرت چاہوں گا، میں اٹھ نہیں سکتا، یہ بہت بڑی سیٹ ہے، تو بالکل کوشش سر آنکھوں پہ بالکل آ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انگریز، عیسائی، یہ خیال رکھنا، اگر عزت چاہتے اسلام کی تو عزت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہم لوگوں نے، ہمارے کچھ بلوندوں نے، جو چاہے بریلویت میں ہے، دیوبندیت میں ہے، شیعیت میں ہے، اہل حدیثیت میں ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں ہے، ان ظالموں نے حضور کو اتنا نیچے کر کے دکھا دیا ہے، اس انگریز کو، اس یہودی کو، کہ وہ کبھی خاکے بناتا پھرتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی پہ لعنت ہو ان یہودیوں پہ، ان انگریزوں پہ، ان نان مسلمز پہ، لیکن ایک موقع ہم نے دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو،
جن کی زوجہ مطہرہ تمام ازواج مطہرات سب آنکھوں پہ ازواج مطہرات کی سردار جناب اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ، جن کی فائنینشلی سپورٹ، ایسی سپورٹ میری دین اسلام ابو طالب علیہ السلام کے بازو سے طاقت سے دین اسلام کو سپورٹ ملی، جو نے خدیجہ کبریٰ کہ فائنینشلی سپورٹ سے دین اسلام کو سپورٹ ملی، جن کی تجارت کے قافلے، جن کی تجارت کا مال ایک اونٹ مکہ سے ہجرا کرتا تھا، آخری اونٹ، اور پہلا جہاں پہنچا تھا یمن میں، اتنی امیر قریب تاجرہ تھی جنہوں نے سب کچھ مٹا دیا محمد والے محمد نے سب کچھ مٹا دیا اپنے محبوب پہ، اپنے شوہر پہ، اپنے باغ سے۔ ہم اٹھ کے کہتے ہیں ٹاکیاں لگی نہیں ہونی ایسی اور ٹھکانا پتے پتے بالکل ٹھکانا پتے پتے بھائی آقا علیہ السلام بالکل کے خندق میں پیٹ مارے پر پتھر بھی باندھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ امت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہم نے لیکن غریب بنا دیا آقا کو، ہم نے عزت کیوں دی ہے معذرت کے ساتھ میں آپ کو اپنی بات پہ، یہ عزت نہیں ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے آقا کی، یہ گستاخی ہے اہل بیت کی، جس کے گھر سے بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے لوگ خالی نہیں واپس ہونے پائے، اس وقت آقا علیہ السلام سے یاد رکھنا مکہ المکرمہ میں یونیورسٹی، the first university of Islam in the world, in the universe, not only مکہ، ایک مکہ میں نہیں تھی، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پہلی یونیورسٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات، جن کے بعد ان کی اولاد میں، ان کے لائنوں میں کیمسٹری وہاں پڑھائی ہے، باٹنی وہاں پڑھائی ہے، سائنسی علوم میں وہاں پڑھائے ہیں۔ اصل میں وقت کمی ہے، ورنہ آپ کو بتا دینا کہ باٹنی کس طرح پڑھائی ہے، کیمسٹری کس طرح پڑھائی ہے، میڈیکل سائنسز کس طرح پڑھائی ہے، اور باقی علوم کس طرح پڑھائی ہے، آپ کو وہی بتا دیتا ہے۔ کبھی اسٹڈی کرو اہل بیت کو، کبھی اسٹڈی کرو امام جامع صادق علیہ السلام کو، کبھی پیروکاری کا مطالعہ کرو، کبھی پڑھو جناب ان ہستیوں کو جن کے شاگرد امام اعظم، سچے امام، صوفی امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، جن کے شاگرد کیسے رہے ہو استادوں کیا بات، جن کے شاگرد امام شافعی جیسے ہستیاں رہی ہیں استادوں کو کیا بات تو ہو رہی ہے نا۔ ان سکول آف تھاٹس میں سے کچھ لوگوں نے اپنی پیٹ کے خاطر ظالموں نے لوگوں کو لڑوا دیا، تباہ برباد کر دیا، وہ چاہے تحریت میں سے، چاہے شیعت میں سے، چاہے اہل حزب میں سے، چاہے دیوبندیت میں سے، ورنہ اس دیوبند کے کیا خود علماء کرام اب بھی ہیں، گزرے بھی ہیں، اسی بریلی کی کیا بات ہے، خود عقیدہ والے گزرے ہیں اب بھی، اسی طرح تشریعوں میں بڑے بڑے اللہ میں گزرے بھی ہیں، اب بھی اسی ایسے حدیث میں بڑے بڑے اللہ میں گزرے بھی ہیں، اب بھی وہ بام عالم جو اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بارے میں رہا تھا مکہ المکرمہ میں، یہ وہ امیر خاندان تھا، پہلا حجرہ ابو طالب کا تھا، جن کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں۔ اندازہ کرو بھائی، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، یا خدایا جس سے گھر نبوت پرورش بن گئی اس کو میں نے پڑھے، اس وجہ سے میں ایسا میرے نبوت ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹائپ ہے وہاں پہ ایک ہر جگہ تو مختلف موضوعات نکلتے تھے، ان کو بھی آرام نہیں ملتا تھا۔ 280 طالب علم جو ازواج مطہرات، میرے نبی ازواج مطہرات، ان کے خاندان والے جو مسلمان ہوئے وہ ان کے بچے اور مختلف فضاؤں سے 280 بندہ وہاں پہ دین حاصل کر رہا تھا۔ کہاں پہ؟ مکہ المکرمہ میں۔ سمجھے مدینہ شریف کی بات کہ میں مکہ کے ہاتھ سنا رہا ہوں۔ اب 280 بندہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنا اپنا گھر سنبھالنے والے اللہ کے حکم سے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہو، اتنا بتا دو 4 بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، تو مہینے کا خرچہ کتنا ہوگا؟ 280 بندہ جہاں پہ
بریک فاسٹ بھی کرے، لنچ بھی کرے، ڈنر بھی کرے، ناشتہ بھی کرے، دوپہر کا کھانا بھی کھائے اور رات کا کھانا بھی کھائے، تو کتنا خرچہ ہو جائے؟ غریبہ سی بکریاں چڑھانے والا کوئی شک نہیں، میرے آقا نے بکریاں بھی چڑھائی ہیں ہمارے لیے، بجا کریں پیٹ پہ پتھر بھی کھاتے ہیں ہمارے لیے، اس امت کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم ہر جگہ یہی باتیں کرتے رہو۔ حضور جو ظاہر ہے ہمارا بھارت، ویسے تو سب کا حضور کہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہے، یہ بادشاہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اکڑ کے، وہ نادر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو ولایت مقام میں الگ تھلگ مقام پہ ہے، یہ دادا علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بلوچہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنی امام رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید سلطان رحمۃ اللہ علیہ، وہ چار کہیں نہیں اللہ کے ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، مطال ہے، ولی ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، سب کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا ہے۔ بے شک بے شک یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سب کا ہے، بے شک جو تعلق جوڑ لیا اللہ سے، اللہ کے نبی سے، وہ صحیح معنوں میں جوڑ لیا، نقل کا مطابق ہے اصل وہ ولی بھی ہوا، قطب بھی ہوا، ابدال بھی ہوا، خواص بھی ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ مختلف قومیں بیٹھی ہوئی، قریشی بٹ سواد خان بھی ہیں، سید بھی ہیں، مغل بھی ہیں، تمام قومیں خوبصورت بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں نے مقصد شہادت، فلسفہ شہادت یہی ہے، ان کی سمجھ کو اپنایا جائے۔ الحمدللہ نعرے لگانے والا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ نعرے میرے اللہ نے لگائے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، جن کا ذکر ہے اللہ نے بلند کیا ہو، آپ میں سید ملک خان وڈیرا ملک جو بھی وہ کون ہوتے ہیں ذکر نہ بلند کرنے والے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ شکر ہے چند آیات یہ احادیث تھی اور ایسے بھی کوئی جو ہے نا جس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں طلحہ قاضی صاحب لڑائیاں اس بات میں ہو رہی ہیں، آج بات طاقت بتا کے علماء حق، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، میں بلوندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آپ کو ریاست اصحاب اقراف کتے رب چڑا سا اللہ تعالیٰ لکی ہوئی نظر ذر ریبا فرچا بلائی دی اس اصحاب اقراف کتے رنگے اور دوسری رسول اسے سارے کاستی بات کرو کہ انہوں نے کہتے ہیں نماز وہ کس طرح ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ کہو، بھائی یا رسول اللہ بھی کہو، نہیں کہتے نہ کہو، کہتے ہو تو کہو، تمہارے عشق کی باتیں محبت کی باتیں، لیکن جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو چاہیے کہ تعلیمات کو اس صورت پہ اس واضح سنا پہ عمل کریں، نقل بطبابت اور اصل صرف تمہارے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ 280 ایم رائٹ 280 280 اس گھر میں جو دنیا کو ظاہری لحاظ سے میرے حضور کے گھر سے جو راشن دیا گیا، کپڑا دیا گیا، ہر چیز کی سہولیات دی گئی، ارے جن کے در سے تو فرشتے بھی خالی نہیں گئے، جبرائیل بھی آگے دستک دے کے اندر آیا کرتے تھے، فرشتے جو سردار ہیں میرے حضور کا وہ تھا، میرے حضور کا وہ تھا۔ آپ بشر مانتے ہو، آپ نور مانتے ہو، جو مانتے ہو وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ اپنا عقیدہ، اپنا مسلک چھوڑو، کسی کے عقیدے، کسی کے مسلک کو چھوڑو، باقی چیز محبت سے، امن سے، اتفاق سے، ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب سے بھی آپ نے کئی بار سنی، علامہ سید شیخ شاہ نقوی صاحب سے بھی آپ نے کئی بار سنی، اور ہمارے انتہائی محترم بہت ہی پیارے مولانا طاہر جمیل صاحب سے بھی آپ نے کئی بار سنی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تو حقیق کے تو سے بے خبر، نہ علی کو دیکھ مجاز میں، یہ راز حق کا وہ راز ہے، نہ آ سکے تیرے بہن شدہ باز میں، تیرے کعبہ پہ جو رکھے جبھی تو ہر خود سے کہے زمین، تیرے دل میں حد علی نہیں، تجھے کیا ملے گا تمام
نمازوں میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا من کنت مولا فہذا علی المولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سلام یا حسین نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی عطا کا فرمان نافذ کر چکا رسول اسلام اسے بڑے قیمہ میں ولی و سردار مقرر فرما چکے اس لیے اس کے مرکز بلاد کے گرد عاشقان جمع ہونے لگے اور اس کے دروازے پر وہ طالبان طالب علم طلب کرنے والے ہر طرح کی چیز طلب کرنے والے طالب سوالی سائل گروہ جمع ہونے لگے اور باب مدینہ علم نبوی صحیح معنوں میں علم نبوت کے شہر کا دروازہ نظر آنے لگا اور باب مدینہ علم نبوی صحیح معنوں میں علم نبوت کے شہر کا دروازہ نظر آنے لگا میں نے آپ سے کہا نا کہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے ہر آیت پہ ایک آیت ایک حدیث پر سے پڑھا اور باب مدینہ علم نبوی صحیح معنوں میں علم نبوت کے شہر کا دروازہ نظر آنے لگا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلیہ بابها زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے دربار ایسے ثابت تھا جہاں سے کوئی محروم نہ واپس ہونے پایا جہاں سے کوئی محروم نہ واپس ہونے پایا جس نے جتنی ریاضت اور اطاعت کی اور جس عشق سے مانگا جس نے جتنی ریاضت اور اطاعت کی اور جس عشق سے مانگا اپنا دامن گہر برات سے توڑ کر کے نکلا چوڑیاں مرتے گئے تو نکل گئے چوڑیاں مرتے گئے تو نکل گئے اور اگر اس پیغام کو پھیلا دیں گے آج انہی کے بکھرائے ہوئے موتی غلط سمجھے ہو سکیے آج انہی کے بکھرائے ہوئے موتی آسمانی ہدایت پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ولایت کا یہ سلسلہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین علیہ السلام سے گزر کر امام زین العابدین جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے جنہیں دیوار کربلا بھی کہا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا یکے بعد دوسرے چلتا رہا آج 12واں جو قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام عصر کے لقب اور مہدی کے عہدہ سے یاد کیا جاتا ہے موجود ہے درستگی کر لو لا یبقی نسنا کا مکان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نہیں سکتا کوئی چاہے نہیں کر رہے کوئی بالکل کتا کوئی یزید کا بندہ نبی کو اللہ کو پوچھا کر چھوڑے اور کر چھوڑے تو ادھر کافر ہو گیا مرتد ہو گیا تباہ برباد ہو گیا اسی طرح اپنے عقائد کی درستگی کر لو امیر المومنین ان کمالات ان خصوصیات ان کے مالک تھے اور ہیں لیکن کیا ہے حضور کے غلام حضور کے کیا ہے داماد ہیں
بیٹے بچے ہیں، کزن ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، عبد سے مراد بندہ، میں حضور کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، عبد اللہ. لیکن مولا علی نے فرمایا میں حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام، غلاموں میں سے غلام. منگے میں جو ایک مانگتا میں یہاں پہ اپنے عقیدے درست کر لو خبردار. اور جو یہ اگر شیعت میں کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کسی بھی معاملہ میں رائے بنا ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا سا بھی اوپر ہے تو وہ کافر ہوا، وہ کتا ہوا. اس کی تو مجھے لگتا ہے کہ دن قیامت بھی معافی نہیں ہوگی. یہودی کی شاید معافی ہو جائے لیکن اس مسلمان کی نہیں ہوگی، سو کالڈ مسلم کی جو مولا علی کو حضور سے اوپر کر دے چاہے کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ آقا ہے. بے شک کیا بات ہے مولا علی کی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے لحم کا لحم، جو میں نے اپنے خطبہ میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی، میں نے لحم کا لحم، جسم کا جسم، دم کا دم، روح کا روح، نفس کا نفس، قلب کا قلب. کہ علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا نفس میرا نفس، علی کا قلب میرا قلب. اس کے پیچھے رہ گیا ہے آصف شاہ، اس کے پیچھے رہ گیا ہے. لیکن مولا علی جو ہے حضور کے چاہنے والوں میں سے ہیں، صحابیوں میں سے، حضور سے کسی بھی معاملہ میں رائے کا ہزاروں کروڑوں اس کا کسی بھی معاملے میں حضور سے آگے نہیں ہوتے. حضور ہے بھائی. بے شک. اچھا چھوڑ میں دوبارہ یہ تو جوان ہو کر کبھی رسالت کی حفاظت کے لیے دوسرے رسول پر آرام کر رہا تھا، اور کبھی سترن کی بازی لگا کر میدان جنگ میں کود کر ملت اسلام کی بات کر رہا تھا، اور کبھی نبی کبھی خطروں میں کے وقت نبی کو اکیلا دیکھ کر جنگ کے ساتھ ساتھ نبوت سینہ صبر تھا، نبوت کا سینہ صبر تھا. کبھی رسول کا خادم تھا اور کبھی وحی کا قاتل تھا، اور کبھی نبی کا خدمتگار تھا، اور یہودیوں کے باغ کا مزدور تھا، میدان میں مجاہد تھا، مسلح پر عدیم المثال عابد تھا، دنیا اور سلطنت کو ٹھوکر مار کر ایسا زاہد تھا کہ ہر عقدہ کے لیے مشکل پیشہ تھا، کائنات کے لیے رہنما تھا، مصداق کے حل عطا تھا، منزل انما تھا، مراد کل کفا تھا، علم کا دریا تھا، سخاوت کا سمندر تھا، بس سخاوت کا سمندر تھا، روح اسلام کا جواہر تھا، قرآن کا حقیقی برادر تھا، معنی قرآن کا مظہر تھا، رسول اسلام کا داماد تھا، جبرائیل کا استاد تھا. ان تمام کمالات کے باوجود یہ فخر جاگ رہا تھا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر رسول اسلام کی ولایت کا خزانہ ان کے مرید، ان کے نوکر، ان کے غلام، ان کے بھائی، ان کے دوست کو بخش دیا گیا. ایسے غلام کو جو ان کے شریک و تبلیغ کے لیے بیروزگار، جس کی غلامی کو ہر قلب عارف کو تمنا، اس کی آستان بوسی پر اولیاء زمانہ کو ناز، اولیاء زمانہ کو ناز ہے. باقی بہت تفصیل مانگتے ہیں، اس میں ایک بات صدر کئی احادیث آتی ہیں. میں اسی بات پہ میں سیدھے پڑھ کے ختم کرنا چاہوں گا. میں اچھا جی، اس لیے قرآن مقدس میں یہ اعلان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بس تمہارا ولی صرف خدا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان والے قائم کرتے ہیں، نمازوں کو رکوع حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مگر چونکہ عوام کو شبہ گنجائش باقی تھی، یہ یہاں خم غدیر کا میدان جہاں پہ 9 سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ اس حدیث کا آیا. بعض اولیاء ہیں جن کے دامن عصمت و طہارت پہ کبھی دشمن بھی داغ نہ لگا سکا. یہ پاک اولیاء ہیں جن کی عصمت و طہارت پہ کبھی دشمن بھی داغ نہ لگا سکا. اور قطب اللہ اشرف جلالی بریلوی تو جناب سیدہ عمہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتا ہے. یہ جو ان کی اولاد پہ کبھی دشمن داغ نہ لگا سکا، تو آج کل اس کے بلوٹے یہاں پہ شروع ہو گئے. عجیب و غریب بات ہے بھائی. اہل بیت سے محبت کرنا سیکھ، سب کچھ ملے گا.
اہل بیت کے صحابہ سے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنا سیکھ، اصحاب کردار سے، سب کچھ ملے گا۔ اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی راضی۔ دشمن کی طرح کا لگا سکا اور سب تسلیم کرتے رہے کہ علماء انتہا زمانہ اور طالب دنیا عارف الہی تھے۔ امیر المومنین کی ولایت کے بعد جو سلسلے چلے ان میں سے کوئی نہیں جو ان حقیقی اولیاء سے کسی ایک سے بھی منسلک نہ ہوا ہو۔ غلط کو سمجھے گا، جو ان کے بعد حقیقی سلاسل چلے، سلسلے چلے، ان میں سے ایک بھی نہیں ایسا نہیں جو ان حقیقی اولیاء سے جو کری رہی وہ کہاں ہو، منسلک نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بالآخر شاہ ولایت پہ ہر سلسلہ منتہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اگر شاہ ولایت کی حقب سے یاد کرنا حق بجانب ہے، صدق اللہ مولانا عظیم۔ اللہ یہ میں نے اچھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ تو یہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1906-7-1959 کو سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط لکھا۔ ہاں جی، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نگاہ انتخاب ایسی شخصیت کے انتظار میں تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ تابعدار، جبرتی معلومات کا رازدار، نبی بیدا کا مجسمہ۔ آواز بریک کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آواز بریک کیوں ہو رہی ہے؟ چیک کریں۔ معرفت الہی کی شراب سے سرشار، محبت سے بیزار، معرفت الہی کی شراب سے سرشار، ملک و دولت سے بیزار، خدا تسی کا دل دادا بغیر کہ یہ ابھی ایام تفلیت میں ان کی گود میں پڑ رہا تھا، اور کبھی ان کے سینہ پر پایا گیا، اور کبھی رسول کو گہوارہ جسمانی کرتا ہوا گہوارہ میں پایا گیا، اور جوان ہو کر خانہ خدا میں رسول خدا کے کانوں پر پایا گیا، اور غدیر خود کے میدان میں رسول خدا کے ہاتھوں پر بلند پایا گیا۔ بچپن میں کبھی آغوش نبوت میں پڑ رہا تھا، اور کبھی زبان بے زبانی دھک رسالت میں ڈال کر غذائے روحی حاصل کر رہا تھا، اور جوان ہو کر کبھی رسالت کی حفاظت کے لیے بستر رسول پر آرام کر رہا تھا، اور کبھی سر دھڑ کی بازی لگا کر میدان جنگ میں کود کر ملت اسلام کی حفاظت کر رہا تھا، اور کبھی خطروں کے وقت نبی کو اکیلا دیکھ کر جنگ کے ساتھ ساتھ نبوت کا سینہ ستر تھا، کبھی رسول کا خادم تھا۔ آواز بریک ہو رہی ہے بھائی، میں نے آگے دیکھو ہو رہی ہے بریک، آپ لوگوں کو فیل آ رہا ہے؟ آواز بریک ہو رہی ہے؟ چیک کرو اس کو، چیک کرو۔ کبھی رسول کا خادم تھا، کبھی کہیں کا کاتب تھا، اور کبھی کا خدمتگار تھا، اور کبھی یہودیوں کے باغ کا مزدور تھا، میدان میں مجاہد تھا، مسلح پر عدیم المثال عابد تھا، دنیا اور سلطنت کو دھوکر مار کر ایسا زائد تھا، ہر عقدہ کے لیے مشکل کشا تھا، کائنات کے لیے رہنما تھا، مصداق کے حل عطا تھا، منزل انما تھا، مراد خود کفا تھا، علم کا دریا تھا، سخاوت کا سمندر تھا، روح اسلام کا جواہر تھا، قرآن کا حقیقی برادر تھا، مانی قرآن کا مزار تھا، رسول اسلام کا داماد تھا، جبرائیل کا اتباع تھا۔ ان تمام کمالات کے باوجود یہ فخر جانتا تھا، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ چونکہ شک کی گنجائش باقی تھی، کچھ لوگ شک کھا گئے، اور ایک دم ایک اور آیت مبارک نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیے وہ چیز جو اللہ کی طرف سے خدا کی طرف سے آپ پر نازل کی جا چکی ہے، اگر ایسا نہ کیا تو
رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اور لوگوں سے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ حجاج بیت اللہ کے مجمع میں آخری حج کے بعد غدیر خم کے میدان میں فلاں شطرنج بلند ترین سرائے نمبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پر رکھا بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولا فحضا علی مولا من کنت مولا فہو علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا. علی کا ذکر بھی عبادت. میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت. میرے حضور نے فرمایا علی کی بات کرنا بھی عبادت. میرے حضور نے فرمایا جب آقا علیہ السلام جب یہ حدیث اس وقت جناب اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، جناب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب امیر المومنین امام المتقیان والصالحین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹی مبارکہ بھی ہیں کن کی؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور زوجہ مطہرہ بھی ہیں کن کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، وہ پھول گر رہے ہیں، بات چیت فرما رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. بیٹی مبارکہ کو جو بچی ہیں جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو غصہ آ گیا، غصے میں آنے کا ان کا حق تھا. وہ تھوڑی کیفیت ان کی ذرا جلالی ہوگی جناب اما عائشہ کی، ان کا حق تھا. She was right, she was absolutely right. کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت فرما رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ سب کے سب حضرت نور کے چہرے انور کو دیکھیں. اسے میں گناہگار سا آپ سا بندہ بیٹھا ہوں، لیکن یہاں پہ اتنے پیارے میرے بھائی علم والے ہر طرف سے اللہ کا لوگ مجھے مکمل مجھے ٹائم بھی ہو گیا مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ادب ہے، یہ بھی ادب میں سے ادب ہے. جب ہاں بھائی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ خود میری طرف لگا رہے ہو تو موبائل دیکھ رہے ہو، یہ مدد تو نہ ہے. تو آقا بھی تو کیا آتے ہیں آخر جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بابا جان استغفر معافی جانی ہے، یہ کیا حضور آپ سے بات مار رہے ہیں اور سلسلہ آپ علی کو دیکھے جا رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کرو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عظیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. رب انصرني على القوم المفسدين. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حل المشكلات. اللهم يا مسبب الاسباب. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا خير الفاتحين. اللهم يا خير الرازقين. اللهم ارزق بزيارة المكة المكرمة. اللهم ارزق بزيارة مالك يا رب السماء تبارك على يا رب العزة. اے تمام جہان کے پالنے والے رب العالمین، تو سید عرض و سما رحمت للعالمین اور ہم نے شہداء کربلا کا صدقہ مانگ اللہ انہاں سارے دعواں اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. آمین. بچے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. آمین. مرادات ان کے عالم میں اللہ تو پوری کرنے والے ہیں. اللہ انہاں نیک پاک ہستیاں نے صدقہ اصل وسیلہ پیش کر دے اللہ انہاں سارے دے ہر قسم کے معاملات اسلامیہ پیدا کر. آمین. بڑی بہناں سوں بچیاں سوں سرکار رحمت اللہ علیہ چڑھا والیاں سوں بڑے خاندان راز دی بہناں بچیاں سوں بڑے دوست لڑانیاں بہناں بچیاں اصلی بہناں بچیاں سارے سندوں کو مختلف پیغامات بھیجے مختلف ذرائع نال اپنے بھراواں کو ہے پیواں کو ہے موبائل کا میسج کیتا وغیرہ وغیرہ جنہ جنہ سوں جنہ اپنے کاموں واسطے اپنے کاموں کے لیے اپنی مشکلات کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے اور جس قسم کی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرما. آمین. صدقہ بیت پاک کے اپنا فضل و کرم فرما. آمین. یا اللہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام زید العابدین علیہ السلام کے توفیق دے اللہ. ہر گھر میں کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے،
سب کو صحت کاملہ و عزت نصیب آمین۔ یا اللہ ان معصوموں کی قربانیوں کا صدقہ میں اللہ ہم سب پہ اپنا حضور کو شیطان کے ہر شر سے بچا، ان کی تعلیمات پہ ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل میں حاضرین مجلس جن جن بھائیوں کی یا اللہ میں گنہگار، میں عاجز، میں ناقص، تو مکمل، تو پاک، یا اللہ اپنی پاکی کے صدقے، اپنے مکمل ہونے کے صدقے میں یا اللہ ان بھائیوں کی تمام تر مشکلات حل فرما۔ یہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما، یہ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی میں ان کی حل فرما، جس کی اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا اولاد عطا فرمائے، جس کی بیٹی نہیں ہے جو بیٹی کی خواہش رکھتا ہے اللہ اس کو رحمت سے نوازے، جو بیٹے کی خواہش رکھتا ہے اللہ اس کو انعام سے نوازے، یا اللہ سب کے رزق فراخ فرما دے، سب کے رزق فراخ فرما دے، اتنا فراخ کر کے رزق تاکہ آگے یہ بانٹنے والے بن جائیں گے، آگے یہ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ یا رب العزت ہم سب کے گھروں پہ اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم کو محمد و آل محمد کی سیرت اپنے توفیق عطا فرما، ہم کو شر سے بچا، ہر قسم کی شرور سے بچا، ہر قسم کے شر سے بچا، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بیرونی اندرونی ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رکھ اس کو، اس ملک پاکستان کی سرحدوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں میرے اللہ، ہمارے فوجی کھڑے ہیں میرے اللہ، ان کی مدد فرما دے، پولیس کا جو ہمارے یہاں دن رات بیچارے جو کھڑے رہتے ہیں، ہماری 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی میرے اللہ، وہ بھی ہمارے اس عوام کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما میرے اللہ، جہاں جہاں کون کون جو فورسز والے بھی ہیں جہاں کہیں کھڑے ہیں، تمام فورسز کی، تمام جوانوں کی، تمام جیالوں کی تو مدد فرما میرے اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔